اعلیٰ ملا، خون بھی اعلیٰ ملا، نسب بھی اعلیٰ ملا، خاندان بھی اعلیٰ ملا، قبیلہ بھی اعلیٰ ملا، اور صفت بھی اعلیٰ ملی، صفات بھی ملی۔ علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم معانی ہو، علم بدیع ہو، علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم استرلاب ہو، کیمیا ہو، سیمیا ہو، ریمیا ہو، ہیمیا ہو، یہ جتنے علوم اور اس کے علاوہ موجود ہیں اللہ نے اس کو دسترس دی تھی۔ علم قافیہ ہو، علم موسیقی ہو، علم بدیع ہو، علم معانی ہو، یکتائے روزگار تھا، تو صفات نے اس باڈی کو اٹھا دیا، اس باڈی کو دنیا چومنے لگی جس میں یہ صفتیں تھیں۔ قبر کو آپ کیوں چومتے ہیں؟ اس میں باڈی ہے، اور باڈی کو کیوں چومتے ہیں؟ صفتیں ہیں۔ گل سمجھ آگئی؟ تے مطلب ہے کہ جس کے اندر صفات ہوں، خوبی ہو، علم ہو، دانائی ہو، تقوی ہو، کمال ہو، اس کی عزت کرو، وہ عزت کے قابل ہے۔ صرف بزرگوں کے گھر، اولیاء کے گھر، پیروں کے گھر پیدا ہونے سے کسی پیر کا بیٹا معزز نہیں ہو سکتا، اور نہ وراثت سب کو مل سکتی ہے۔ اپنی طرف گھسیٹتے رہے تو گھسیٹتے رہے۔ پراپرٹی دنیا کی اور چیز ہے، صفات کی پراپرٹی اور چیز ہے۔ صفات کی پراپرٹی ایسی ہے، دنیا کی تو تقسیم ہو جاتی ہے، انا، لولا، کانا، گنجا، بد شکلا، کوڑا، لنگڑا، پتر بھی ہوئے تے حسین یوسف جا ہوئے، علم والا ہوئے، چوٹی دا امام راضی ہوئے، غزالی ہوئے، سونا ہوئے، ساریا خوبیاں ہون، اس گنجے لوڑے تو اس نو دونوں نو حصہ برابر ہی مل سی۔ شریعت میں حصہ دونوں کو برابر ملے گا، یوسف کو بھی اتنا ملے گا، بنیامین کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ لیکن بنیامین اور یوسف میں کیا فرق ہے؟ یہ زلیخا سے جا کر پوچھ، یہ مصر والوں سے پوچھ۔ جس وقت قدم رکھا مصر میں یوسف نے تو اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی، اثر نو خون ہستی۔ قدم رکھا، یعقوب کے بیٹے سارے 11 پتر آئے، لیکن اس کلے نے جسے قدم رکھیا بازار مصر تے اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی۔ یہ پیسے تو بغیر میں کرنا پیانے اے سیدتے آپ کے نئے والے انہیں نے کسی کا کہہ دے سن ہے جی ہاں، اے پیر تے مولوی تے سید کسی کا پیسہ نہیں دینے، بیچارے آپ لوگوں کو کہنے دے، میں اللہ واسطے کر رہا ہوں۔ اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی۔ یعقوب نہ پتر آیا، وہ 11 پرا اور بھی ایس، پر پتہ نہیں سا کہ اللہ دے کے بھیجے۔ ایک وری مصر نے بازار اچ قدم رکھیا ہے جی، اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی، مصر جھوم اٹھا زلیخا پر جوانی آ گئی۔ اور پورا مصر مست ہو گیا ہے، حسینہ دے بادشاہ نے قدم رکھے ہے۔ بندے سارے نے کہ نہیں، پیو ایک ہے کہ نہیں، پتر 11 تے بر میں وقت پا چھڑیا پورے مصر نو۔ کسی نو نبوت نہیں دتی، ایک نو دتی، یوسف نو ایک نو دتی، تے 11 کو نو سجدہ کروایا۔ آؤ تساں کھوئے سٹیا، آؤ ہن اسی اگے سجدہ دیو، کیونکہ اسی نو سجدہ ہے۔ آؤ یعقوب دے پتر ہونے وچ نسب تو اڈا، اس دا خون ایک ہے، کوئی فرق نہیں،
لیکن میں نے اس کو یوسف بنایا ہے، تم اس کے بھائی ضرور ہو، لیکن آؤ میں کہتا ہوں سجدہ دو، سجدہ میرے سوا کسی کو ناجائز ہے، لیکن اللہ جمیل و یحب الجمال، میں بھی سونا تے سونیا پسند کی نا تے اسا میں کٹ کٹ کے حسن دیتا ہے، اس حسن کے سجدہ کرو، چکو اپنے کرتوت جڑے اس نال دشمنیاں کیتیاں نے انہاں کو توبہ کرو تے آکھو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اے یوسف اللہ کی قسم ہے کہ آج اللہ نے تجھے ہم پر غلبہ دیا ہے، یہ کہو اور سجدہ دو۔ سجدہ دیتا تے پھر یوسف سجدہ ہے کہ نہیں سجدہ؟ یوسف دے دوئے پران لیکن سجدہ تے مطلب ہے تسی پہ نہ کرو نا، وہ ہی نے جڑے چک کے انہوں نے کھوئے سٹیا سی وہ سجدہ دیندے سن توبہ، لیکن حالات نے موڑ تروڑ کے جس لئے نلے چھپا کے ڈنگریاں دیو نا تیل تے مجھ جس لئے منہ نہ کھولے تے تیل نلے چھپا کے دیو تے پھر وینس کے نہیں اندر منہ نہیں کھولنا، جس لئے نلے چھپا کے تیل دیوے نا اللہ تے پھر بڑے بڑے پراواں بھی سجدہ کرنا پہنا ہے، چکنا پہنا ہے جس لئے وہ چکاوے تھے۔ ہیں جی میں تیل لی مثال دیتی نا تے پامے مجھ کھا کے پھر ایڈا آنا کڑی نہیں رہتا، تیل جے دیتا ہے تے پھر جس لئے اللہ تیل دے وے آکھے چوک میں جے آہنا چوکے تھے، ہاں تے پھر منوانا ہے، او منوانا جاننا ہے، او منوانا ہے، بندہ کیا منوا سکتا ہے؟ وقت منواتا ہے، عوام منواتے ہیں، عوام کہتی ہے کہ کون ہے؟ کہ میں آکھیا مصر جھوم اٹھا زلیخا پر، آخری گل اجزے اتقاکم کا ایک اور ثبوت فرمایا کہ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین کو حجر اسود کے پاس سجدے میں گرا ہوا دیکھا تو آپ اللہ کی مالک کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے تھے؟ یقولو عبیدوں کا بے فنائے کا، تیرا یہ عاجز غلام تیرے سایہ دیوار میں آ گیا ہے، وسائلوں کا بے فنائے کا، اے میرے مالک اے زین العابدین تیرے درد منگتا تیرے دیوار دے سائے جا کے بیٹھا ہے، سجدہ ریز ہے۔ فقیروں کا بے فنائے کا، اے میرے مالک تیرا منگتا تیرا محتاج تیرے سایہ کرم میں چاہ گیا ہے، بیت اللہ دے کول آ گیا، تیرے گھر دے سائے چ بیٹھا ہے، سجدہ کر رہی، کرم کر میرے تے، رو رہے سن آپ امام زین العابدین۔ تو فرماندیں حضرت طاؤس فرمانن میں ایک گلاں سن کی دیا اے دعاواں، اے رونا، اے زاری سنی نا جس لئے میں تے فواللہ ما دعوتو بہا فی کربن قطو الا کشف عنی، اللہ دی قسم ہے کوئی دنیا تے میری سخت مصیبت آئی ہے، امام زین العابدین دے اے لفظ دورا کے میں سجدے ٹٹھا، اللہ نے میری وڈی مشکل حل کر دیتی۔ مطلب ہے کہ اتقا اور متقی لوگوں کے زبان سے جو نکلا ہوا لفظ ہو اس کا بھی ایک مقام ہے، جب اس کے اثرات فنا نہیں ہوتے تو جو کہنے والے ہیں وہ وقت گزرنے سے کب فنا ہو سکتے ہیں، چاہے ان کا زمین پر ذکر ہو یا وہ زیر زمین لیٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے حکم ہوتا ہے نم کنومت العروس، سو جا دلہن کی طرح، میں بھی حی ہوں میں بھی قیوم ہوں، تیرا تعلق حی قیوم سے ہے، نہ میرے لیے مرنا ہے، تیرا مجھ سے تعلق ہے، میں تجھے بھی زندگی عطا کر رہا ہوں، وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو یہ ساری کائنات مظاہر صفات ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے یہ قبیلوں اور خاندانوں کا جو تعارف ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ باہمی عارضی تعارف کے حوالے سے ہے، ورنہ ہماری پہچان صفات کی حوالے سے ہے۔ جتنی جس کے اندر صفات ہوں گی اس کا نام اتنا ہی روشن ہوگا اور اس کا عند اللہ مقام بھی بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے. اور ڈرنا نسب نہیں ہے، خون نہیں ہے، بلڈ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، بلکہ ایک صفت ہے، ایک عمل ہے، ایک نظریہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے، ایک احساس ہے. ایک احساس کا نام ہے ڈرنا. متقی ہونا ایک صفت ہے. تو یہ اپناؤ گے تو بارگاہ باری تعالیٰ میں عزت پاؤ گے. ان الفاظ کے ساتھ مغرب کی اذان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے. میں نے آپ کو اللہ کی طرف بلایا اتنی دیر تک. آپ سنیں میرے اس جملے سے بھی معزوز ہوں کہ میں اذان کو ویسے تو نہیں جانے دیتا کہ ابھی تک میں نے آپ کو اللہ کی طرف بلایا. اب آپ کو اور مجھے اللہ اپنی طرف بلا رہا کہ آؤ میری طرف. اذان ہو رہی ہے نا مغرب کی. اٹھئے، نماز پڑھیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.